والے انسانوں، معبود رب العزت اپنی لارب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور حق کو چھپایا پھرا کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ عزیزان گرامی، سوال کیا جائے گا کہ مولانا صاحب اس سے کیا مراد ہے کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ؟ میں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ آدم کے ہوتے ہوئے شیطان کی اتباع نہ کرو، آدم کے ہوتے ہوئے شیطان کی اتباع نہ کرو، کہ جناب موسیٰ کے ہوتے ہوئے فرعون کی اتباع نہ کرو، جناب موسیٰ کے ہوتے ہوئے فرعون کی اتباع نہ کرو، جناب یوسف اور جناب یعقوب کے ہوتے ہوئے جناب یوسف کے بھائیوں کی اتباع نہ کرو، کہ جناب جو بھی اتباع کرے گا وہ حق کو باطل سے ملائے گا۔ جناب حضرت علی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے دین کی اتباع نہ کرو۔ عزیزان کہ جناب حضرت علی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ان کی اتباع نہ کرو، جناب امام حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے یزید ملعون کی اتباع نہ کرو، امام مہدی کے ہوتے ہوئے ملا کی اتباع نہ کرو، کہ جناب جو بھی اتباع کرے گا وہی حق کو باطل سے ملائے گا۔ ایک مثال، ایک انسان کسی صحرا میں گیا اور عزیزان گرامی جب وہ صحرا میں پہنچ گیا تو صحرا میں جانے کے بعد اسے کہیں پانی نہ ملا اور پیاس بہت لگی ہوئی تھی۔ اس نے ہر جگہ پانی کو تلاش کیا لیکن پانی نہ ملا۔ جب اسے پانی نہ ملا تو اسے ایک جگہ ایک دکان دکھائی دی۔ وہ شخص اس دکان کے پاس پہنچا اور دکان والے سے کہا کہ بھیا کیا آپ کے پاس پانی ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھیا ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ پانی کے نام پر کوئی دوسری شے ہو؟ کہ جناب ہاں دوسری شے ہے جسے کہتے ہیں گلاب جل۔ کہ جناب ہمارے پاس گلاب جل ملے گا پانی پینے کے لیے۔ تو عزیزان گرامی انہوں نے گلاب جل کو خریدا اور پی لیا۔ اب کچھ گلاب جل جو ہے وہ بچ گیا۔ تو عزیزان گرامی ان کا رومال کا ایک حصہ نجس تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اس گلاب جل سے اس کو پاک کر دیا جائے۔ انہوں نے فوراً مولانا صاحب کو فون لگایا اور مولانا صاحب سے سوال کیا، مولانا صاحب میری ساتھ معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ میں ایک صحرا میں ہوں اور صحرا میں مجھے پانی پینے کے لیے نہ ملا بلکہ مجھے گلاب جل ملا کے میں نے پی تو لیا کہ لیکن تھوڑا سا بچ گیا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ اس گلاب جل سے اپنے رومال کے تھوڑے سے حصے کو پاک کروں۔ تو عزیزان گرامی مولانا صاحب کہیں گے کہ جناب آپ جو ہے اس گلاب جل سے اس نجس شے کو پاک نہیں کر سکتے ہیں۔ میں سوال کروں گا مولانا صاحب کیسی بات کرتے ہو؟ ابھی آپ نے ان سے کہا ہے کہ آپ پی سکتے ہیں لیکن پاک نہیں کر سکتے، کیا معاملہ ہے؟ تو مولانا صاحب کہیں گے اصل معاملہ یہ ہے کہ اس پانی کو بنایا ہے تم نے اور جو چیز تم بناؤ گے وہ پاک نہیں کر سکتی ہے۔ میاں ہم بھی تو دنیا کو 1400 سال سے یہی بتاتے آ رہے ہیں کہ جب ہمارے ہاتھوں کا بنایا ہوا پانی کسی شے کو پاک نہیں کر سکتا تو ہمارا بنایا ہوا خلیفہ کیسے چل سکتا ہے؟ کہ جناب جب ہمارے ہاتھوں کا گلاب جل کسی چیز کو پاک نہیں کر سکتا تو ہمارا خلیفہ بنایا ہوا کیسے چل سکتا ہے؟ خلیفہ بنانے کی ذمہ داری پروردگار کی ہے۔
کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اچھا عزیزان گرامی، مجھے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت پر کچھ دلیلیں پیش کرنی ہے. کچھ سال پہلے، دیکھیں توجہ چاہتا ہوں، کچھ سال پہلے شبیر بھائی ایک انسان نے بتایا کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ جلایا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ دروازہ تو اس وقت ہوتا ہی نہیں تھا. میں نے کہا بھیا اگر ایسی بات ہے دروازہ اس وقت ہوتا ہی نہیں تھا تو پھر تو سارا ہی معاملہ خراب ہے. شہادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور جناب فاطمہ کا جو دروازہ جلا گئے تو یہ سب تو معاملہ بیکار ہے. تو کچھ دلیل تو ہونی چاہیے کہ دروازہ تھا. اچھا اصل معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہاں سے دلیل لائے؟ انہوں نے صحیح بخاری میں ایک روایت پڑھی. کیا پڑھی؟ کہ جناب رسول خدا کے گھر ایک کتے کا بچہ گھس گیا تھا اور جبرائیل امین جناب رسول خدا کے پاس آنا چاہتے تھے وحی لے کر. تو عزیزان گرامی جب جناب رسول خدا آئے، جب جناب جبرائیل آئے تو جناب جبرائیل گھر میں گھسنے سے ڈر رہے تھے کیونکہ وہاں پر کتے کا بچہ بیٹھا ہوا تھا. تو عزیزان گرامی جیسے ہی انہوں نے کتے کے بچے کو دیکھا، جناب رسول خدا کو آواز دی، یا رسول اللہ میں کیسے آؤں، یہ بیٹھا ہوا ہے. تو عزیزان گرامی انہوں نے اس سے اندازہ لگایا کہ جب کتے کا بچہ گھر میں گھس گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دروازہ ہی نہیں ہوتا تھا. توجہ چاہتا ہوں. اچھا ہمارے یہاں ایسا پایا جاتا ہے ہمارے گاؤں میں کہ دروازہ بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی کتا کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ضرور ہے. ممکن ہے. تو عزیزان گرامی یہی ثابت کرنے کے لیے میں 2-4 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس وقت دروازہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا. توجہ چاہتا ہوں. جناب رسول خدا کی ولادت ہو گئی، جناب رسول خدا دنیا میں آ گئے، جناب رسول خدا آغوش آمنہ میں آ گئے. اب عزیزان گرامی جناب آمنہ کی وفات ہو گئی. جناب رسول خدا جناب عبد المطلب کے ہاتھوں میں آ گئے، جناب عبد المطلب کی آغوش میں آ گئے. اور عزیزان گرامی جب جناب عبد المطلب کی آغوش میں آ گئے، ایک دن جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں اس بچے کی تربیت کے لیے کسی اور کو سونپ رہا ہوں. تو عزیزان گرامی جناب عبد المطلب نے جناب ابو طالب کو بلایا اور جناب ابو طالب کو بلانے کے بعد کہا کہ ابو طالب یہ کعبے کی چابیاں دیجیے گا اور کعبے کے متولی آج سے تم ہو. اور عزیزان گرامی جناب رسول خدا سے کہا کہ محمد تم جن کی بھی تربیت میں جانا چاہتے ہو، جن سے تم تربیت پانا چاہتے ہو، تم بتا دو میں انہی کے حوالے کر دوں گا. عزیزان گرامی جناب رسول خدا جناب ابو طالب کے پاس آ کر بیٹھ گئے ہیں. اب عزیزان گرامی جناب رسول خدا کی تربیت کے اوپر مجھے بحث نہیں کرنی ہے بلکہ مجھے دروازے کے اوپر بحث کرنی ہے کہ دروازہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا. آپ نے لفظوں پر توجہ ہی نہیں دی. جناب عبد المطلب نے جناب ابو طالب کے ہاتھوں میں چابیاں دے کر کہا کہ آج سے تم متولی ہو. عزیزان گرامی غور تو کرو کہ اگر اس وقت دروازہ نہ ہوتا تھا تو تالا کیا پردے میں لگتا تھا. جناب اگر اس وقت دروازہ نہ ہوتا تھا تو تالا کیا پردے میں لگتا تھا. میاں تالا لگنے کے لیے دروازے کا ہونا ضروری ہے. پہلی دلیل. دوسری دلیل سنیے گا، قصص الانبیاء بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں ملتا ہے کہ جناب
جو نبی بھی تھے امام بھی تھے اپنے بیٹے اسماعیل کے گھر آئے اور دک الباب کیا. جب دک الباب کیا تو جناب اسماعیل کی زوجہ باہر نکل کر آئی اور کہا کہ تم کون ہو؟ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ میں اسماعیل کا باپ ابراہیم ہوں. تو عزیزان گرامی جناب اسماعیل کی زوجہ کہتی ہے کہ کس لیے آئے ہو بتائیے گا. تو جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے اسماعیل سے ملنا تھا. تو جناب اسماعیل کی زوجہ کہتی ہے کہ یہاں پر اسماعیل تو نہیں گئے, آپ مجھے بتا دیجئے گا کیا کہنا گے. جناب ابراہیم نے کچھ نہ کہا اور جناب ابراہیم چلے گئے. پھر دوبارہ واپس لوٹ کر آئے, پھر دک الباب کیا اور عزیزان گرامی پھر جناب اسماعیل کی زوجہ نکل کر آئی. جناب اسماعیل کی زوجہ نے پھر دیکھا کہ جناب اسماعیل کے باپ ابراہیم آئے گئے. جناب ابراہیم سے سوال کرتی ہے آپ بتائیے گا آپ کیا تھے. جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ جب اسماعیل آئیں گے تو ان سے کہنا کہ دروازے کا ایک پلڑا بدل دیں. کہ بھائی دروازے کا ایک پلڑا بدل دیں. جناب ابراہیم وہاں سے چلے گئے. جناب اسماعیل آئے. جب جناب اسماعیل آئے تو جناب اسماعیل کی زوجہ نے جناب اسماعیل کو بتایا کہ آپ کے بابا آئے تھے, کہہ رہے تھے کہ میں ابراہیم ہوں, مجھے اسماعیل سے ملنا ہے. تو عزیزان گرامی جناب اسماعیل کہتے ہیں کہ کیا بابا نے کوئی میرے لیے پیغام دیا ہے؟ تو عزیزان گرامی جناب اسماعیل کی زوجہ کہتی ہے کہ ہاں تمہارے بابا نے ایک پیغام دیا ہے. کیا پیغام دیا ہے؟ کہ بابا نے کہا ہے کہ دروازے کا ایک پلڑا بدل دو. دروازے کا ایک پلڑا بدل دو. تو عزیزان گرامی جناب اسماعیل سوال کرتے ہیں کہ جب بابا آئے تھے تو کیا بابا کو تم نے چائے پانی کے لیے پوچھا؟ تو عزیزان گرامی وہ کہتی ہے کہ نہیں میں نے نہیں پوچھا تھے. تو جناب اسماعیل سمجھ گئے. جناب اسماعیل نے فوراً اپنی زوجہ کو طلاق دے دی. اب عزیزان گرامی مجھے طلاق سے بحث نہیں ہے, مجھے دروازے سے بحث ہے کہ دروازہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا. میاں اگر اس وقت دروازہ نہ ہوتا تھا تو جناب ابراہیم پلڑا کون سے بدلنے کی کہہ رہے تھے؟ بھئی اگر دروازہ نہ ہوتا تھا تو کون سا پلڑا بدلنے کے لیے کہہ رہے تھے, کون سے دروازے کی بات کر رہے تھے؟ تو عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازہ ہوتا تھا. ایک روایت اور سنیں گے. اس روایت کو ابو مودودی سے لے کر سب نے ہی لکھی ہے کہ جب جناب رسول خدا معراج پر گئے تھے تو عزیزان گرامی جب جناب رسول خدا معراج پر گئے تھے اور جب معراج سے واپس لوٹ کر آئے تو کیا دیکھتے گئے کہ زنجیریں در ہل رہا تھا اور وضو کا پانی اسی طرح سے بہ رہا تھا. میاں اگر دروازہ نہ ہوتا تھا تو کیا زنجیر پردوں میں لگتی تھی؟ اگر دروازہ نہ ہوتا تھا تو کیا زنجیر پردوں میں لگتی تھی؟ عزیزان گرامی میری تو سمجھ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ جس انسان نے بھی یہ کہا کہ اس وقت دروازہ نہ ہوتا تھا اس نے اپنے آباء و اجداد کو بچانے کے لیے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد چھپ جائے اور دروازے کا بھی خاتمہ ہو جائے. یہ دروازہ ہوتا تھا. اگر دروازہ نہ ہوتا تو جناب ابو طالب کو کنجی دے کر جناب عبد المطلب کیوں کہتے کہ آج سے تم کعبے کے متولی ہو اور تمہیں اس کو سب کو سنبھالنا ہے. تو عزیزان گرامی بہت ساری دلیلیں ہیں, بہت ساری دلیلیں ہیں. انشاءاللہ وقت نہیں ہے, پھر کبھی اس موضوع پر بیان کیا جائے گا. زداران مظلوم کربلا یہی شہزادی ہے, وہی ظالم ہے جو شہزادی کے دروازے پر لکڑیاں لے کر آ گئے.
عزاداران مظلوم کربلا یہ وہی شہزادی ہے کہ جو اس فرش عذاب پر آتی ہے. عزاداروں کتنی دور سے آتی ہے, جنت البقیع سے چل کر آتی ہے اور اپنے لال کے عزاداروں سے کہتی ہے میرے لال کے عزاداروں, میرے حسین کے زخموں کے لیے مجھے مرہم دے دو. عزاداران مظلوم کربلا خدا کو کوئی غم نہ دے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا جب کوئی بھی حسین علیہ السلام کا ناصر و مددگار نہ رہا, حسین علیہ السلام کو جب کوئی بھی سوار کرانے والا نہ رہا, جناب امام حسین علیہ السلام کو جناب زینب کبریٰ نے سوار کرایا. عزاداران مظلوم کربلا جناب زینب کبریٰ نے سوار کرایا. عزاداران مظلوم کربلا میرا حسین میدان میں جانا چاہتا ہے. جب میرا حسین میدان میں جانا چاہتا تھا اپنے وفادار زلجنا سے کہتا ہے کہ اے میرے وفادار زلجنا, کیا تو نے بھی سال میں مصیبت میں میرا ساتھ چھوڑ دیا. عزاداران مظلوم کربلا مولا کا وفادار زلجنا کہتا ہے مولا میں نے اس عالم مصیبت میں ساتھ تو نہیں چھوڑا ہے, لیکن مولا میرے قدموں کے نیچے دیکھیے گا. ارے جیسے ہی قدموں کے نیچے دیکھا کیا دیکھتے ہیں 4 سالہ بچی ہے اور بابا کے وفادار زلجنا کے سنوں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے اے میرے بابا کے زلجنا, میرے بابا کو نہ لے جا ورنہ میں یتیم ہو جاؤں گی. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. کا بابا کے وفادار زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا ورنہ میں یتیم ہو جاؤں گی. جو بھی گیا ہے وہ واپس لوٹ کر نہیں آیا. عزاداران مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نے جناب سکینہ کو اپنے سینے پر لٹایا. عزادار تاریخ بتاتی ہے کہ سکینہ کو اس کے بعد بابا کا سینہ نہیں ملا. عزاداران مظلوم کربلا یہ بھی بڑی بے چین رہتی تھی. عزاداران مظلوم کربلا میرا مولا حسین میدان میں آ گیا. جب میرا مولا میدان میں آ گیا ارے ظالموں کو فنار کرنا شروع کیا. ظالموں سے کہتا ہے کہ ظالموں تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا, ارے تم نے میرے بھیا عباس کو مار ڈالا, اے ظالموں تم نے میرے اصغر کو مار ڈالا. عزاداران مظلوم کربلا کبھی میرا حسین کہتا ہے کہ اکبر اپنے بابا کی جنگ دیکھو, بھیا عباس اپنے بھیا کی جنگ دیکھو, میرے لال اصغر اپنے بابا کی جنگ دیکھو. عزاداران مظلوم کربلا ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب حسین علیہ السلام کی طرف سے آواز قیدی آئی کہ میرے حسین اب صبر کے جوہر بھی دکھائیے گا. جناب امام حسین علیہ السلام نے تلوار کو نیام میں رکھا. ارے جیسے ہی تلوار کو نیام میں رکھا بھاگی ہوئی فوج سمٹی. کسی نے میرے حسین کے تیر مارا, کسی نے میرے حسین کے قبر مارا. ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی جلتی ہوئی ریت میرے حسین کے زخموں پر مار رہا تھا. شہزادی زینب فرما رہی تھی اے ظالم میرے حسین نے کیا بگاڑا ہے, میرے بھائی نے کیا بگاڑا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار کی واسطے محمد و محمد جو پریشانی حال پریشانی دور فرما. پروردگار کی واسطے محمد و محمد معبود جو بے اولاد ہے اولاد نہیں عطا فرما. پروردگار کی واسطے محمد و محمد معبود
معبود جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما. پروردگار کے واسطے محمد و آل محمد کا معبود ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار کے واسطے محمد و آل محمد کا معبود ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. پروردگار کے واسطے محمد و آل محمد کا معبود جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. پروردگار کے واسطے محمد و آل محمد کا معبود جنت البقیع کی تعمیر جلد سے جلد فرما. پروردگار کے واسطے محمد و آل محمد کا معبود دنیا میں جو بہت بڑھ چکا ہے معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.